خطبہ جمعہ سے قبل آپ نے خطبہ جمعہ کا جو عنوان سماعت فرمایا تھا شاید کہ آپ کے علم میں ہو، اسی کو دوبارہ اپنے ذہن میں لے آئے۔ اس سے آگے جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی اس سے آگے آج شروع کریں گے۔ شاید کہ آپ کے علم میں ہو، ہم نے بات یہاں ختم کی تھی، کسی شخص کا مشورہ بھی پورے کے پورے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو مشورہ دے، کسی کو اپنی رائے سے آگاہ کرے، اچھا مشورہ دے، تو چھوٹا سا ایک مشورہ پورا کے پورے حالات کو وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں پر بات ختم ہوئی تھی۔ اسی سے آگے کسی شخص کا بعض اوقات ایک قول بھی، ایک بات بھی، ایک بول بھی انسان کے لیے کس قدر وہ اہمیت رکھتا ہے۔ صرف ایک بول ہے، ایک قول ہے، وہ قول اچھا ہے، وہ برا ہے، اس ایک قول ایک بات کی وجہ سے انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر یہ بات درج ہے، صحیح بخاری کے اندر، من لم یدع قول الزور والعمل۔ امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے قول الزور والعمل اور عمل الزور، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک قول الزور جس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، والعمل الزور جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو، قول الزور کو اور عمل الزور کو آپ چھوڑیں گے، ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ قول الزور بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، عمل الزور بھی ساتھ لے کے آپ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیک عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اگر میں یہ جملہ بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے کہ انسان 60 یا 70 سال بھی عبادت کرتا رہے، قول الزور بھی ساتھ ہے، عمل الزور بھی ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 60-70 سال والی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ ان دو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، قول الزور اور عمل الزور، ان دونوں کے متعلق بات کریں گے۔ اب آپ سمجھیں کہ قول الزور کسے کہتے ہیں۔ قول الزور اس قول کو، اس بول کو، اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے کہ ان سارے قول، بول اور فعل سے آپ نے دور رہنا ہے۔ جس بات سے شریعت نے منع کیا ہے، بولنے سے، کلام کرنے سے، ان سے دور رہنا، اسی کا نام قول الزور ہے۔ اور عمل الزور وہ اعمال جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرے۔ اگر انسان کر لیتا ہے تو اسے عمل الزور کہتے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر انسان وہ بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایسے سمجھے کہ وہ انسان نافرمانی کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کا ایک قول بھی، ایک بات بھی انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ قول الزور کی بات کر رہے ہیں۔ ایک عورت ہے جس کا نام اروا ہے، صحیح بخاری کے اندر بات ہے، جس کا نام اروا نامی یہ عورت مروان بن حکم وقت کے خلیفہ ہے، ان کے پاس آتی ہے۔ حدیث پہلے سے درج ہے لیکن واقعہ حدیث کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ مروان بن حکم کے پاس آتی ہے، اروا نامی عورت آ کے کہتی ہے، وقت کے خلیفہ، بادشاہ، میری زمین کے ساتھ ہی زمین سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین ہے۔ سعید بن زید کون ہے؟ یہ کبائر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔
ان کا تعارف صرف ایک جملے میں، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے ایک صحابی رسول سعید بن زید بھی ہے، جن کو علی الاعلان دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی 10 صحابہ کرام کو، ان میں سے ایک سعید بن زید بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ عورت اس عظیم صحابی کے متعلق ایک بات لے کے آئی ہے، ایک مقدمہ لے کے آئی ہے، وہ بھی مروان بن حکم کے پاس اس کی عدالت میں۔ مروان بن حکم نے اسے طلب کر لیا، کہا سعید بن زید کو بلایا جائے۔ بات کیا ہے؟ یہ عورت اروانہ میں آپ کے متعلق یہ کہہ رہی ہے کہ میری زمین کے ساتھ ان کی زمین ہے ایک بلشت ہے، اس سے زیادہ انہوں نے میری زمین کا قبضہ اپنی زمین کے اندر شامل کر لیا ہے، زمین کا ایک حصہ اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، اور میں یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں لے کے آئی ہوں، یہ میری زمین واپس کرے اور میرا قبضہ یہ واپس کرے، یہ عدالت آپ کی عدالت میں یہ میں کیس لے کے آئی ہوں۔ مروان بن حکم نے پوچھا سعید بن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، سچ بول رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت کے خلیفہ، وقت کے حکمران مروان بن حکم، میری آپ بات سنیں، من اخذ شبرن، کیا آپ کو یہ بات کا علم نہیں ہے میں نے اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا گئے، جس شخص نے کسی کا ایک بلشت زمین کا حصہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، کل قیامت کے دن ہوگا 70 عرضاً، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا ٹوک بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے، صرف ایک بلشت۔ ایک بلشت کتنا ہوتی ہے؟ اگر انسان اس کے اوپر بیٹھنا بھی چاہے، زمین کے اوپر انسان کا بیٹھنا بڑا ہے، ایک بلشت چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر اتنا بھی کسی کی زمین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سزا کے طور پہ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، بندہ یہ بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا ہے، اور مروان بن حکم آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، میرے دل کے اندر ڈر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو ہم سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور مروان بن حکم میرے متعلق آپ نے یہ تصور کیسے کر لیا ہے میں نے ایک بلشت کا اس سے کم کا حصہ بھی اس عورت کی زمین سے میں نے اپنی زمین کے اندر شامل ہی نہیں کیا، میں اعلان کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں۔ یہاں پہ جب دلائل پیش کیے گئے، مروان بن حکم نے یہ فیصلہ دیا، کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ اس عورت نے تہمت لگائی تھی کہ اس سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہے، انہوں نے اس عورت کی زمین کا ایک حصہ بھی اپنی زمین کے اندر شامل نہیں کیا۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر یہاں پہ اس عورت کا یہ ایک جملہ کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف تہمت لگانا، صرف تہمت کا ایک جملہ کہ انہوں نے ہماری زمین اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، یہ تہمت کا جملہ اس عورت کے لیے کیسے بھاری بھرکم ثابت ہوا۔ پھر جب عدالت سے باہر نکلے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ تو جانتا ہے، ان کانت کاذبۃ، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے مجھ پہ تہمت لگئی ہے، فَعُمَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، اے اللہ اس عورت کو فَعُمَّهَا بَصَرَهَا، اس عورت کو اندھا کر دے، وَقَتَلَهَا مِنَ الْأَرْضِ، جس زمین کے متعلق مجھ پہ اس نے تہمت لگئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے 2 ہی فریاد کر رہا ہوں، اس عورت کو اندھا کر دے اور اسی زمین کے اندر اس کو غرق کر دے اور دفن کر دے جس زمین کے متعلق اس عورت نے مجھ پہ تہمت لگئی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں بد دعا کر دی،
بددعا کر دی اللہ رب العالمین کی عدالت میں. دو ہی جملے. یہ عورت جیسی اروا نامی عورت یہ بڑی عمر کو پہنچتی ہے, آنکھوں سے بھی نہیں کھو بیٹھتی ہے, اندھی ہو جاتی ہے, اس حال میں کہ لوگوں نے, مورخین نے لکھا ہے آخری عمر میں اپنی زمین کا یہ چکر لگاتی تھی. یہاں لوگوں نے مثال درج کی ہے جیسے ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور 7 چکر لگاتا ہے, یہ عورت بھی اپنی زمین کا چکر لگاتی تھی, اس کو پتہ نہیں چلتا تھا میں کس چیز کا چکر لگا رہی ہوں. ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ رب العالمین کے حکم سے اسی زمین کا منہ کھلا, یہ عورت اس کے اندر غرق ہو گئی. اسی جگہ پہ جس زمین کے متعلق اس نے تہمت لگئی تھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق, اسی زمین کا منہ کھلا, یہ عورت اس کے اندر چلی گئی. اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک جملہ بھی جو انسان بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس بات کو تحقیق کیے کسی کے متعلق جملہ پاس کر دیتا ہے, وہ بول دیتا ہے, وہ شخص بھی اس جملے کے متعلق وہ مظلوم ہے.